اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں ایسی ہی ایک عقابی روح رکھنے والی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں۔ ان کا نام ہے رضی طاہر۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ رضی طاہر صاحب فاؤنڈر ہیں وائس آف پاکستان آرگنائزیشن کے۔ سر کیا ہے یہ تنظیم اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ سب سے پہلے تو وائس آف پاکستان کو میں تنظیم نہیں کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پے در پے اتنی تنظیم ہے کہ ایک صفحہ پلٹے تو آپ کو ایک تنظیم مل جاتی ہے۔ وائس آف پاکستان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سے آئی ٹی ایکسپرٹس، سوشل میڈیا ایکسپرٹس، ویلاگرز، بلاگرز، سوشل میڈیا پر جو یوتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے، اور وہ ایوریج اس وقت 6 گھنٹے جا رہا ہے، 6 گھنٹے اسٹریمنگ ہے اور 6 گھنٹے پر ڈے سوشل میڈیا پر ایوریج ہم سپینڈ کرتے ہیں۔ تو وائس آف پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ نہیں، ہمارا کوئی لاکھوں کا ملینز کا ٹارگٹ نہیں ہے، ہم پاکستان کی کریم نکالنا چاہ رہے ہیں۔ 1000 لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، جس میں سے ہم 100 سے زائد لوگ اکٹھا کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم آپس میں کنیکٹ کریں گے، اور اس کنیکٹیوٹی کا یہ فائدہ ہو گیا کہ ایک ویلاگر ہے، اس ویلاگر کو اپنی پروموشن چاہیے تو اسی ٹیم کے اندر سے پروموشن ملے گی۔ ایک ویب ڈیولپر ہے تو وہ 1000 لوگوں میں سے کسی نے ویب سائٹ بنانی ہے تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ کسی نے سافٹ ویئر بنوانا ہے کسی ریفرنس سے، مارکیٹنگ بھی وہی لوگ کریں گے، ڈیولپمنٹ بھی وہی لوگ کریں گے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ بھی وہی لوگ کریں گے، اور پاکستان کا مثبت چہرہ، جو اس کا گول یہ ہے کہ پاکستان کا پازیٹیو چہرہ اجاگر کریں گے سوشل میڈیا پر، اس سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے۔ اس میں ہم ابتدائی طور پر یہ کریں گے کہ پاکستان کے جس شہر میں ہمیں 15 سے زائد سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مل گئے، وہاں پہ ہم ورکشاپ کریں گے۔ تو وائس آف پاکستان ان 15 لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے، ان کے شہر، وہ سائے وال ہو، وہ پاک پتن ہو، وہ ڈی جی خان ہو، اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد اور لاہور ابتدائی طور پر ان 2 شہروں میں ایک میٹ اپ کے لیے ایک آفیسز بھی بنا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اس کا بنیادی سیکریٹریٹ ہوگا، جس کے اندر کانفرنس ہال ہوگا، اسٹوڈیو ہوگا، آئی ٹی روم ہوگا، اور اس پر ورکنگ جاری ہے۔ اب وہاں پہ ہمارے نوجوان جو آنا چاہتے ہیں وہ ہمارا اسٹوڈیو استعمال کر سکتے ہیں، ہمارا کانفرنس ہال استعمال کر سکتے ہیں، ہماری لائبریری استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم بنیادی طور پر وائس آف پاکستان سوشل میڈیا نیٹ ورک اسٹیبلش کر رہے ہیں، جو وہ لوگ ہوں گے جو اقبال کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آئے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو یہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ بچوں کے لیے شعر ہے، تو اقبال کے اس شعر کی عملی تفسیر ہم کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آ کر ایک دوسرے کو اسٹیبلش کریں۔ ہم نے اقبال کے کلام کو بس ایک کتاب تک محدود کر دیا ہے، لیکن اس پر عمل کرتے ہوئے چند ہی لوگ نظر آتے ہیں، اور ان کی عملی تصویر آج میرے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو کن بڑے مسائل کا سامنا ہے ابھی؟ پاکستان کے مسائل اگر بحیثیت سیاستدان کوئی گنوانا شروع ہو جائے تو وہ تو بہت سارے ہیں۔ وہ کہیں مہنگائی یہاں مسئلہ ہے، بے روزگاری مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہے، رشوت ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن میں اگر پاکستان کا ایک مسئلہ جو میں سمجھوں کہ تمام مسائل کی جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی مقصد سے دور ہو گئے، بھول چکے ہیں۔ اگر ہم قرارداد مقاصد پر قائد اعظم محمد علی جناح کا دیا گیا ویژن، اس بنیاد پر کھڑے ہو جائیں، ہم بے روزگاری کے مسئلے سے بھی نمٹ لیں گے، ہم آئی ایم ایف کے شکنجوں سے بھی نکل لیں گے، ہم اس بنیاد پر نظریہ پاکستان پر کھڑے ہو گئے تو پاکستان دنیا کے فیصلے خود کرے گا، یہاں بیٹھ کر کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک پاکستان پر حکومت کرنے والے وہ جاگیردار تھے، پاکستان پر حکومت کرنے والے سرمایہ دار تھے، پاکستان پر حکومت کرنے والے جرنیل تھے، لیکن پاکستان پر ان 3 طبقات نے وقتاً فوقتاً حکومت کی، لیکن نظریہ پاکستان سے آہستہ آہستہ پوری قوم کو دور لے گئے۔ پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو پاکستان کو بنیاد سے جوڑے، بنیاد سے عمارت کٹ جائے تو وہ گر جاتی ہے۔ بالکل۔
تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ عمارت گرے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا نوجوان آج بھی نظریہ پاکستان کے پر سوچتا ہے، بات کرتا ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں اپنے نظریے سے، اپنی بنیاد سے جڑنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح سر، آپ نے بہت درست بات کی، بہت ویلڈ بات کی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان کتنا پوٹینشیل ہے ان کے اندر کہ وہ ان مسائل کو آ کے حل کریں؟ پاکستان کے نوجوان کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ دنیا کے کسی نوجوان پر نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم 66% ہیں، اور ہمیں اس فخر کے ساتھ ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ہم 66% ہوتے ہوئے بھی دنیا کی مارکیٹ میں ہم اتنے سے ہیں، ہم چند فیصد پر ہیں. اور 66% آبادی والا پاکستان جو نوجوانوں کا پاکستان ہے، اس پاکستان کی اسمبلی میں دیکھ لیں نوجوان کتنے ہیں، اس پاکستان کے سینٹ میں دیکھ لیں نوجوان کتنے ہیں، اس پاکستان کی بیوروکریسی میں شاید نوجوان ہوں، لیکن جو فیصلہ ساز بیوروکریٹ ہیں جنہیں آپ اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، اس میں دیکھیں نوجوان کتنے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا نوجوان اس میں صلاحیت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کی باغ دوڑ ان سیاستدانوں کو جو پارٹیاں بدل بدل کے مختلف وہی آ جاتے ہیں، وہ کبھی پی پی میں ہوتے ہیں، کبھی نون میں ہوتے ہیں، اب پی ٹی آئی میں ہیں، کل مستقبل میں نہ جانے کہاں ہوں گے، پرواز کر کے چلے جاتے ہیں جنہیں وننگ آرسز بھی کہا جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی جگہ اگر ان نوجوانوں کو موقع دے دیا جائے تو وہ اس سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. میں مراد سعید کا کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں، لیکن مراد سعید کو ایک ہی پروجیکٹ دیا، اور اس پروجیکٹ میں پاکستان پوسٹ کا اس وقت نام ہے. پاکستان پوسٹ خسارے سے نکل کر اس وقت بلندیوں پر ہے، اور اس میں سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے مراد سعید کا پرسنل بجٹ زیرو ہے، آج تک زیرو ہے. تو ایک نوجوان کو آپ نے ایک منسٹری دی ہے، اس نوجوان نے اس منسٹری کو نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا کیا بلکہ اس منسٹری کو منافع بخش بنایا. اب میں بھی پاکستان پوسٹ کو یوز کرتا ہوں، میں ٹی سی ایس پہ چلا گیا تھا، میں او سی ایس یوز کرتا تھا، پریفر کرتا تھا، اب میں واپس پاکستان پوسٹ کی طرف آ گیا ہوں. تو ایک نوجوان آپ کے سامنے اگزامپل ہے، آپ نے اس کو ملک کے ایک ادارے کی باغ دوڑ دی، اس نے کر کے دکھایا اور دنیا کو دکھا دیا. بالکل درست ہے بات سر، لیکن مراد سعید تو اب وہ گورنمنٹ میں ان کے پاس منسٹری ہے، وہ ایک نوجوان تھا اس 66% پاپولیشن کی جس کی آپ نے بات کی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اپرچونیٹیز لینے کے لیے نوجوان کو خود اچھل کر اس اپرچونیٹی کو پکڑنا پڑے گا؟ اس طرح چھلانگ لگاتا ہوا کوئی دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان کو بنیادی طور پر اس کی منزل سے دور کر دیا گیا ہے. ہمارے نوجوان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے بعد سرکاری نوکری کرنی ہے، اور ہمارا نوجوان پروفیشنل ہوتا ہے، وہ انجینئر بن جاتا ہے، وہ ماسٹرز کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، دھکے کھاتا ہے سرکاری نوکری کے لیے. یہ بنیادی طور پر اس سسٹم کی وہ بیماری ہے جس نے ہمارے نوجوان کو اس سرکل کے اندر کر دیا، اور اسی میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر پاکستان کا نوجوان، اس کو یہ چاہیے کہ اپنی ڈائریکشن درست کرے. آپ نے جیسے کہا کہ مراد سعید ایک پہنچا ہے، تو وہ پہنچا تو ہے نا، اسی سسٹم کے اندر اس نے سپیس تو بنائی ہے. اور بھی کئی نوجوان ہیں جن کی اگزامپل دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی سپیس بنا کے وہاں تک پہنچے ہیں. تو آپ کو اپنی سپیس خود بنانی پڑتی ہے. جب آپ اپنی جگہ خود بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہمارے نوجوان کو نکلنا پڑے گا نوکریوں کے چکر سے. نوکریوں کے بجائے بزنس کریں، اور بزنس چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. ہم اب یہ امید لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور ہمارا نوجوان 1 کروڑ نوجوان راہ دیکھ رہا ہے کہ وہ نوکریاں کب ملیں گی. تو ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم خود کیوں نہیں ایسے آئیڈیاز پہ کام کر سکتے کہ جو آپ دیکھتے ہیں اوبر پاکستان میں ہر بندے نے ایپ انسٹال کی ہوئی ہے، تو یہ بھی تو ایک نوجوان نے دی ہے. یہ فیس بک ہم یوز کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک نوجوان نے دی ہے. یہ جو گوگل ہے یہ بھی تو ایک نوجوان کی بنائی ہوئی چیز ہے. یہ جو ہم مختلف اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں یہ بھی ایک نوجوان کے آئیڈیا. میں آج ایک نوجوان سے مل کر آیا ہوں، اس نے پاکستان کے اندر میری عمر کا ہے 160 سکول بنایا، ڈائریکشن سکولز کے نام سے اس نے کیا ہے. اس نے سٹیپ لیا اور اب وہ ایک کامیاب انسان ہے. تو ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی منزل کا تعین کریں، اور اس کے بعد کلیئرٹی رکھیں کہ جس طرح آپ اکثر کہتی ہوتی ہیں کہ آپ کو روکنے والے تو ہزار ہوں گے سامنے،
کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہنے والے بہت تھوڑے ہوں گے ہاں یہ تم کر سکتے ہو. لیکن جب آپ اندر سے خود یہ مطمئن ہو کے کریں گے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، تو یقیناً آپ کر کے دکھائیں بالکل گے. بالکل. سر کشمیر سے ہمارا لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. کشمیر ہمارے دلوں کے ایک بہت قریب ہے یہ کاز. تو یہ تنظیم، میں تو اس کو تنظیم ہی کہوں گی، لیکن یہ تنظیم سے بہت اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کی یوتھ کو اجاگر کرنے، ان کے اندر شعور بیدار کرنا میں کہوں گی، اور آپ کا بہت عظیم کام ہے، اس کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. تو کشمیر کے لیے کیا آپ کوشش کر رہے ہیں؟ وائس آف پاکستان اور اس طرح کی تقریباً 70 آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک جگہ پہ مجتمع ہیں، اور اس کا نام ہے کشمیر یوتھ الائنس. کشمیر یوتھ الائنس کا ہم حصہ ہیں، اور میں اس کا سیکرٹری جنرل ہوں. کشمیر یوتھ الائنس کے ذریعے ہم نے پاکستان کی ان یوتھ تنظیمات کو جو کشمیر پر آواز اٹھاتی ہیں اور پہلے اکیلے کہیں آواز اٹھاتی تھی، ان کو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. بالکل. اب ہم نے ایک، آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایکٹیویٹی دیکھی ہوگی، فلیگ مارچ، جو اسلام آباد میں 5 کلومیٹر لمبا کشمیر کا جھنڈا لہرایا گیا جی تھا. جی جی جی. تو وہ فلیگ مارچ اسی کشمیر یوتھ الائنس نے لہرایا. اس کے علاوہ ہم ابھی کشمیر فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اپریل میں ہوگا، اور ہم اس میں برائٹر سائڈ آف کشمیر دکھائیں گے کہ یہ وہ کشمیر ہے جس کے اندر کلچر ہیں، جس کے اندر لباس جس کی اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا دنگ رہ جائے، جس کا میوزک اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا دنگ رہ جائے، جس کی سیاحت کے اتنے مواقع ہیں کہ وہاں جا کے وہ جنت نظیر وادی ہے جس کو اقبال نے بھی اور ہر شاعر نے اس پر لکھا ہے اور اس کو جنت نظیر کہا ہے. تو بنیادی طور پر کشمیر یوتھ الائنس کے ساتھ وائس آف پاکستان اور اس کے ساتھ منسلک 70 سے زائد تنظیمات مل کر کشمیر کاز کے لیے اویئرنیس کرنا، اجاگر کرنا، لوگوں کو بتانا کہ کشمیر کے اندر اب کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر ہم مختلف ٹرینڈز کرتے رہتے ہیں، انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ بھی ٹرینڈ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس وقت کشمیریوں پر کیا گزر رہی ہے. آج کا دن بھی بڑا اہم تھا. آج وہ دن تھا کہ 1990 میں آج کے دن کشمیر کے 2 گاؤں میں بھارتی فوج کی ایک یونٹ بے دردی سے گھس گئی. گھروں کو چیک کرنے کے بہانے سینکڑوں خواتین کو ریپ کیا گیا. آج کا دن، اس طرح کے دن لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج 72 سال سے کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ نظریہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ لوگ 72 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، تو وہ جب مرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. جب وہ قبر میں دفن ہوتے ہیں، پہلے ان کو کفن پہنایا جاتا تو اوپر پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. جب دفن ہوتے ہیں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ہی دفن ہوتے ہیں، اور قبر پر بھی ان کا پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا کہ ہم اتنے مقروض ہیں کہ ہمارا بال بھیگا ہے، ہمارا بال مقروض ہے، اور ہم نے ان کا حق اسی طرح ادا کرنا ہے. ہم اور کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، ایک ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں نے خود جو کرنا ہے، پالیسیاں بنانی ہیں، وہ ان کی ثوابدید ہے. ہم نے کرنا ہے، ہم نے وکیل بننا ہے کشمیر کا، کشمیر کے لیے آواز اٹھانی ہے. بہت شکریہ جناب، آپ کا کام بالکل اتنا قابل تحسین ہے کہ میرا خیال ہے الفاظ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. سے میری دعا ہے کہ آپ اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب ہوں، آپ اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی خدمت بنیں اور لوگوں کے لیے مثال بنیں، اور یوتھ کو، آپ کا جو مقصد ہے یوتھ کو اپلفٹ کرنا، آپ اس میں پوری طرح کامیاب ہوں. بہت شکریہ. میں ہوں اسماء زینب. آپ ان سے ملیں گے. ایک پاکستان کی وہ شخصیت ہے جو کہتے ہیں نا they're the king, not the kings but the king makers, they're making kings out of the youth of Pakistan. آج مجھے ان سے مل کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بلاگ میں.